تمام تعریف اس معبود کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ میں ہوں سید حسن آصف، آپ کا میزبان، حاضر ہوں آپ کے سامنے لے کر۔ یہ ہمارا چوتھا ایپیسوڈ ہے۔ موضوع ہے اسلام اینڈ ہیومن رائٹس۔ ہر انسان کا یہ حق ہے کہ اس کے ساتھ انصاف کیا جائے جو اسلام نے انسان کو دیا ہے۔ جس طریقے سے آپ ہمارے یہ مسلسل پروگرام سماعت فرما رہے ہیں، چوتھے ایپیسوڈ میں بھی ہمارے ساتھ بہت سارے سوال ہیں، لیکن موضوع بہت وسیع ہے۔ ہم چاہیں گے کہ جو ہمارے پاس سوال ہے اس کے جواب بخوبی ہمارے مہمان آپ تک پہنچائیں۔ تو آئیے ایک بار پھر سے استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب کا۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، اور ہمارا یہ چوتھا ایپیسوڈ ہے۔ پروگرام کی شروعات ہم یوں کرنا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی تھی کہ اسلام کو ہم اگر طریقہ حیات کی نظر سے دیکھیں، جو طریقہ کار اسلام نے بتایا ہے، ہم اس کے طور طریقوں پر چلیں تو یقیناً کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مثلا ہمارا آپ سے سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ایک انسان گھر سے یہ عقد کر کے نکلتا ہے کہ وہ مسجد نماز کے لیے جا رہا ہے، جی، وضو کیے ہے، راستے میں کیا دیکھتا ہے، ایک جگہ پر ایک شخص ہے جو پانی میں ڈوب رہا ہے۔ اب وہ ڈوبنے والا شخص ہے رام کی صدا بلند کر رہا ہے، اور یہ شخص جو ہے اگر تیرنا جانتا ہے تو ان کا کیا فریضہ بنتا ہے کہ یہ ہے رام کہتے ہوئے انسان کی پہلے جان بچائے یا پھر مسجد کی طرف نماز کے لیے آمادہ ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا سوال، اور اس کا یہ میسج ہمارا بہت دور تک جانا چاہیے انشاءاللہ، اس لیے کہ یہی تو حقیقی تعلیم ہے دین اور اسلام، اور اسلام محمد و آل محمد علیہ السلام کی، کہ انہوں نے بتایا کہ دیکھو انسان کی زندگی اتنی محترم ہے کہ تمہاری عبادت بیکار ہے اگر کسی انسان کی زندگی داؤں پر لگی ہو۔ اللہ ایسی کسی عبادت کو، اچھا یہاں پہ روک کے ایک بات اور کہوں گا۔ جی بالکل۔ عبادت سے مراد ہمارے ذہن میں فوراً نماز روزہ آ جاتا ہے، جبکہ اسلام نے بڑا آفاقی تصور پیش کیا ہے۔ ہر وہ کام، حتیٰ کہ سانس بھی لینا، اللہ کے لیے اگر ہے، اس کی قربت کی خاطر، اس کی محبت کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر، تو وہ عبادت ہے۔ بے شک۔ یعنی آپ جا رہے ہیں نماز پڑھنے، ایک بندے خدا جو آپ کے مسلک اور مذہب کا بھی نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے رام، اور آپ جا رہے ہیں کہ ارے میری نماز چھوٹ جائے گی۔ اگر آپ نماز پڑھنے چلے گئے تو خدا اس نماز کو منہ پہ مار دے گا کہ تم نے میرے بندے کی جان کیوں نہیں بچائی، اس لیے کہ اصل میں اس کی حیات محترم ہے، تمہاری 2 رکعت کی نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اصل میں تمہارا دین یہ ہے، اور تمہاری عبادت یہ ہے کہ تم اس کی زندگی بچاؤ۔ اگر تیرنا آتا ہے تو تیر کے بچاؤ، نہیں آتا ہے تو نماز کا وقت آ بھی گیا ہو تو نماز کے اول وقت پڑھنے کے بعض جگہ چھوٹ بھی ہے، جس میں سے ایک یہ موقع ہے کہ اگر کسی ذی حیات، یعنی وہ انسان ہو کہ حیوان ہو، اگر اس کی جان کی پڑی ہے اور آپ کے قدرت میں ہے کہ آپ جان بچا سکتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ جان بچائیں یا کسی کو مدد کے لیے بلائیں۔ یہ کٹر پنتھی کہ نہیں نماز نہ جانے پائے اول وقت، چاہے وہ مر جائے، چاہے اس کو مدد نہ مل پائے، اسلام ایسے کسی دین کو نہیں مانتا۔ اسلام کہتا ہے عبادت یہ ہے کہ بندگان خدا کے کام آؤ، اس کو بچا کے جب نماز پڑھنے آؤ گے تو اس نماز کی فضیلت اتنی بلند ہو جائے گی کہ تم نے اب تک جتنی پڑھی تھی اس سے یہ نماز افضل ہو جائے گی، کیونکہ تم نے حقوق انسانی کی پاسداری کر کے اللہ کے حق کو ادا کیا ہے۔ بے شک، بہت اچھی بات آپ نے کہی۔ ہم عموماً یہ دیکھنے میں ملتا ہے بھائی ہر تھرسڈے، زیادہ تر تھرسڈے لوگ زیارت کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مسجد، امام بارگاہوں کی زیارت کرنے، وہاں پر جتنے بھی آپ دیکھیے درویش، فقیر، بھکاری بیٹھے ہوتے ہیں، ہم تو ان کو جا کے نظر کرتے ہیں جو بھی ہم کو دینا ہے، جو پیسہ دینا ہے، ان کو جو کھانا کھلانا ہے، ہم کسی سے نام تو پوچھتے نہیں ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، کچھ نہیں پوچھتے۔ وہ جو ہے آپ یوں سمجھیں کہ وہ رہبران دین کے در پہ آیا ہے۔ بے شک۔ اور یہی ہم کو سیرت معصوم میں ملتا ہے کہ کوئی بھی آ گیا کبھی یہ نہیں پوچھا کہ تم کہاں کے ہو، تم مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو کہ جیو ہو کہ کرسچن ہو کہ کالے ہو کہ گورے ہو کہ غلام ہو کہ آزاد ہو، بندہ خدا ہو دسترخوان حاضر ہے، بندہ خدا ہو محتاج ہو یہ لو پیسہ، جاؤ اپنے کام کرو، سواری چاہیے سواری لے لو، کھانا چاہیے کھانا لے لو۔ یعنی اسلام یہ سکھا رہا ہے کہ اس انسان کا احترام کرو، اس کی حیات کا احترام کرو، وہ بندہ خدا ہے، اس سے محبت کرو۔
ڈاکٹر صاحب اسلام میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہی ہمارا سوال خاص کر یہ بھی ہے کہ جو پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ جو پڑوسی کے حقوق ہیں وہ کیا ہے، کیا اس نظر سے ہم ان کو دیکھیں کہ وہ صرف مسلمان ہیں یا پھر جو غیر مسلمان پڑوسی ہمارے گھر کے برابر میں رہ رہا ہے اس کے بھی حقوق ہیں؟ آپ کی اس سوال سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا. میں بہت چھوٹا تھا جب بابری مسجد والا کیس ہوا تھا. اس وقت ہمارے شہر الہ آباد میں زبردست، اور وہ ہر جگہ پہ وہ RAF لگی ہوئی تھی، ریپڈ ایکشن فورس لگی تھی، اور شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر تھا، بھیانک کرفیو تھا. اور ہم لوگ جس کالونی میں رہتے تھے اس کالونی میں اکثریت ہندو بھائیوں کی تھی. مشرا جی، شکلا جی، سارسوت جی، اس طرح کے لوگ تھے. اور اچانک کسی ایک طرح کا غل ہوا. ہم لوگ کرکٹ میچ کھیلے، اس میں بہت سے لوگ آپس میں کھیلتے تھے. ان کو لگا جیسے PSC والے آ رہے ہیں یا RAF والے آ رہے ہیں، شاید وہ انہوں نے حملہ کر دیا ہے. تو وہ سب کے سب جو ہیں وہ کوئی ادھر بھاگا. ان میں سے کئی ہندو برادران ہمارے گھر میں آئے اور ہم لوگوں نے ان کو اپنے گھر میں پناہ دی. اور اسی طرح ہم کبھی پھنسے تو ہمارے گھر، یعنی عید ہو، بقرعید ہو، یا اس طرح کوئی خطرناک دور ہو، ہر وقت ہم لوگوں نے دیکھا کہ انسانی حقوق افضل رہے. بے شک. یہ نہیں پوچھا گیا کہ آپ سارسوت ہیں تو ذرا اپنے بھائیوں میں جائیے. اسلامی تعلیم یہ ہے کہ بندہ خدا ہے. اسی طرح امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ کے بھائی کا قاتل آپ کے سامنے کھڑا ہے اور وہ پناہ مانگ رہا ہے. امام اس کو پناہ دیتے ہیں. اس سے بہتر کوئی مثال ہیومن رائٹس کی ہو سکتی ہے کہ جانتے ہیں کہ میرے بھائی کا قاتل ہے، لیکن کیونکہ اس نے شرن مانگی ہے، پناہ مانگی ہے، لہٰذا حق حیات اسے حاصل ہے اور امام اسے پناہ دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ آپ جب کسی غیر مسلم کا جنازہ، ڈیڈ باڈی آتی ہوئی دیکھتے تھے تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، مطلب اتنی عزت دیتے تھے اور مذہب کے لوگوں کو بھی. تو کیا ڈیڈ باڈی تک کے حقوق بتائے ہیں؟ بہت، یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ فقط حیات نہیں، حیات ظاہری کے بعد انسان جب موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے تو باقی لوگوں کے پاس کوئی ان کے رائٹس نہیں ہیں. اسلام ہیومن رائٹس کو ایکسٹینڈ کرتا ہے ماں کے پیٹ سے اور قبر تک. یہاں تک سلسلہ ہے کہ اگر کوئی انسان مر جائے، دنیا سے چلا جائے، تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کا جسم محترم ہے. ابھی بھی روح نکل جانے کی وجہ سے جسم کی بے حرمتی نہیں ہو سکتی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ جو چاہے کسی بدن کو میوٹیلیٹ کر دے، آرگن کاٹ دے اور بلا وجہ پوسٹ مارٹم کر دے، ایسا نہیں ہے. ہاں، پوسٹ مارٹم کے اپنے شرائط ہیں جو اسلامی فقہ میں موجود ہیں، لیکن اگر کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس جسم کو صحیح و سالم زمین کے سپرد کرنا چاہیے. بے شک. اور اگر کسی کا جنازہ جا رہا ہو، وہ آپ کے مذہب کا نہیں بھی ہے، تو یہ سیرت معصوم ہے کہ اس کو دیکھ کے کھڑے ہو جاؤ. یعنی یہ احترام ہے کہ تم اس کو ایک احترام کے ساتھ لے جا رہے ہو اور ہم نے اس احترام کو ریکگنائز کیا. مرنے والے کا حق ہے کہ اس کے جنازے کو، اگر مسلم ہے تو اس کے جنازے کو دھیمے دھیمے احترام کے ساتھ قبرستان تک لے جایا جائے. تشییع جنازہ کے رولز ہیں. مرنے والے کو بہترین قبر دی جائے، ایسی قبر نہ ہو کہ درندے اندر گھس کے اس کی جسم کی بے حرمتی کرے. اس کو غسل و کفن دیا جائے، اس کی مغفرت کے سامان مہیا کیے جائیں. یہ اسلام نے ہیومن رائٹس دیے ہیں اس باڈی کو بھی کہ جو دنیا سے جا چکی، جس کی جسم بچا ہوا ہے. یعنی حق حیات بھی حاصل ہے اور حق ممات بھی حاصل ہے کہ موت کے بعد بھی ابھی بھی یہ انسان محترم ہے اور اس کے حقوق دنیا والوں کی گردن پہ موجود ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ کیا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی اشارہ کیا کہ تم جو عبادت دوسرے مذہب کے لوگ اپنے بنائے ہوئے خداؤں کی کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی تم کچھ مت کہو. بالکل، یہ قرآن کا واضح اصول ہے کہ دیکھو دوسروں کے خداؤں کو برا بھلا مت کہو. ہمیں حیات محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام میں کہیں نہیں ملتا کہ آپ نے اپنے کسی صحابی سے کہا ہو، کسی ماننے والے اور چاہنے والے سے کہا ہو کہ جاؤ فلاں بستی میں جو غیر مسلمین کی بستی ہے اور وہاں جا کے ان کے خداؤں کو خوب گالی دو، خوب برا بھلا کہو، ان کے خلاف بلاسفیمی کرو. کہیں نہیں ملتا ہمیں. ہاں،
ان کو تم حق کے راستے پہ بلا سکتے ہو، شرک کی خرابیوں کو واضح کر سکتے ہو، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو موعظہ حسنہ کر کے اور جدال احسن کر کے، یعنی ان سے خوبصورت ڈائلاگ کرو، ان سے اچھی طرح بحث کرو، تاکہ یہ نہ ہو کہ ان کو ذلیل کر رہے ہو یا انہیں تم کم سمجھ رہے ہو۔ حق واضح کرو، مگر ان کے خداؤں کو برا نہ کہنا، ان کی عبادت گاہوں کو برا بھلا نہ کہنا، نہ انہیں حقارت کی نظر سے دیکھنا، یہ آپ کو حق نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک سورہ ہے قرآن مجید کا، سورہ دہر۔ سورہ دہر کے سلسلے سے ہم چاہیں گے کہ اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں، اور کیا وجوہات ہیں، کیا یہ سورہ بھی جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہی ہے؟ بہت دیکھیے، اس میں کئی پہلو ہیں۔ اس میں اہل بیت اطہار علیہم السلام نے، جس میں جناب فضہ خود شامل ہیں سورہ دہر میں، امام حسن و حسین کی صحت کے لیے علیہم السلام، ان کی صحت یابی کے لیے روزہ نذر کیا تھا، اور جب یہ صحت یاب ہوئے تو روزہ رکھا، اور عین افطار کے وقت جب اب افطار کریں، روزہ افطار کریں، 3 دن لگاتار مسکین، یتیم اور اسیر آیا۔ قرآن نے اس کو کہا بھی کہ مسکینوں و یتیموں و اسیرا، اور قرآن نے دیکھیے کیا بہترین بات بتائی کہ جو اہل بیت نے اپنی اپنی روٹیاں ان کے حوالے کر دیں۔ اہل بیت کے گھروں میں بہت فاقے ہوتے تھے، ایسے ہی کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا، تھوڑا سا جو آیا تھا کہ جو ایک چیز کو گروی رکھ کے لایا گیا، اس کی روٹیاں بنی، اور گھر کی خادمہ بھی ساتھ ہے۔ کیا تربیت ہے کہ وہ خود اپنی آزادی اور اپنے اختیار سے انہوں نے اپنی روٹیوں کو دیا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم لا نطعمکم، ہم تم کو اس لیے نہیں کھلاتے ہیں کہ تم جو ہو اپنی کسی خواہش کے لیے، اپنی ہوائے نفس کے لیے، اپنی عزت کے لیے، بلکہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تم کو اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں۔ یعنی اس میں دیکھیے کہ مسکین، یتیم اور اسیر اگر گھر پہ آ جائے تو اس کی بھوک کا خیال کرو، جو بھی خدا کی راہ میں تم سے مدد مانگے اس کی مدد کرو، اس کی اس ضرورت کو پورا کرو۔ یہ کتنا بڑا ہیومن رائٹ کا درس ہے کہ وہ انسان بھوکا ہے، اور بھوکے تو یہ لوگ بھی ہیں، لیکن اپنی روٹیوں کو اللہ کی محبت میں اس کی بھوک کو دور کرنے کے لیے دے دیا۔ کہ یہ نہیں کہا ہے کہ تم بھی بھوکے رہ کے جو ہے اپنی روٹیاں دے دیا کرو اور بالکل چلے جاؤ، حالت خراب ہو جائے، بلکہ درس یہ دیا ہے کہ جہاں اپنا پیٹ بھرنے کی فکر ہے، وہیں اپنے جیسے انسانوں کے بھی پیٹ بھرنے کی فکر کرو۔ یہ نہ پوچھنا کہ اس کا مذہب کیا ہے، وہ بھوکا ہے، تم پر اللہ نے یہ تمہاری ذمہ داری رکھی ہے کہ بھوکے کا پیٹ بھرو۔ بہت خوب، بہت خوب۔ ڈاکٹر صاحب، جس طریقے سے دیکھا جائے ایک سورہ ہے جس میں خاص کر حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کی بات کی گئی ہے، تو اس کے بھی ہم چاہیں گے سلسلے سے کیا پیغام ملتا ہے اور کیا سیکھنے کو ملتا ہے، یہ بھی ہم کو بتائیں۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کہ بھائی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے، اور آیہ ولایت انہی کی شان میں نازل ہوئی کہ آپ دیکھیے کہ اسلام نے انسان کو کتنا کانشس بنایا ہے بندگان خدا کے حقوق کے معاملے میں۔ یعنی ایک طرف اسلام کہتا ہے خود اپنے نفس کی معرفت حاصل کرو تاکہ رب کی معرفت حاصل کرو، مولا کا قول ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کی تو اپنی معرفت بھی اپنے سے بیگانے نہ ہو جاؤ، جسم کا بھی خیال، روح کا بھی خیال، اسی تمہارے ہی جیسے دوسرے انسان بھی ہیں۔ یہ اسلام کا سبق ہے کہ دیکھیے ایکوالٹی آ گئی کہ اپنے سے کم نہ سمجھنا، جو تم پسند کرتے ہو اپنے لیے وہ دوسرے کے لیے پسند کرو۔ تمہیں عزت پسند ہے، دوسروں کو عزت دے کے دیکھو۔ تمہیں علم پسند ہے، اس کے لیے علم کے لیے راستے کھولو، ایجوکیشن کے راستے کھولو۔ تمہیں خود جو ہے وہ لباس پسند ہے، دوسروں کو لباس پہناؤ۔ اسی طریقے سے یہ جو زکوٰۃ کی آیت آئی ہے اور یہ جو ولایت کی ہے، اس میں رکوع میں زکوٰۃ دی مولا نے، یعنی اس وقت کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں ہو تو اس وقت بھائی ہم تو اللہ کی عبادت کر رہے تھے، خالص اللہ کے لیے تھے، ہم سے کیا مطلب کون صاحب کیا مانگ رہے ہیں، کیا اپنی نیت خراب کر لیں، نماز خراب کر لیں۔ اسلام نے کہا کہ وہ نماز کے جو بندگان خدا کی مدد نہ کر پائے
وہ نماز کس کام کی ہے کہ اپنی جنت بنا رہے ہو؟ آؤ ہمارے بندے کی طرف نظر کرو کہ وہ ہم سے بھی جڑا ہوا ہے اور تمہاری مدد بھی کر رہا ہے، اسی کو تو مشکل کشا کہا جاتا ہے۔ واہ، یہاں تو 3 طرح کے لوگ مل گئے، ایک جو اللہ اکبر کہہ کے گردن کاٹ رہے ہیں، دوسرا جو نماز پڑھ کے حوروں کو پا رہے ہیں۔ جی، ایک طرف حوروں کی لالچ، ایک طرف اللہ اکبر کہہ کے گردنیں کاٹنا، اور ایک یہ ہے کہ اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں بندگان خدا کی مدد کی خاطر و اللہ کی محبت۔ تو اب اصل اسلام کس طرف ہے؟ اصل ادھر اسلام ہے کہ ادھر یہ ہے؟ پہچاننا چاہیے کہ اہل بیت سے بہتر کوئی اسلام دے نہیں سکتا، نہ کوئی اسلام کی تعلیمات کو روشن کر سکتا ہے۔ تو مولا نے عین رکوع کی حالت میں اس سائل کو اپنی انگوٹھی اشارہ کیا کہ یہ انگوٹھی اتار لو، بے شک، یعنی اس کو انگوٹھی بھی عطا کر دی اور خدا سے رابطہ بھی برقرار رہا، اس لیے کہ اس نے یہ نہیں کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں تیرے دربار میں آیا ہوں اور تیرے دربار سے خالی لوٹ رہا ہوں، بے شک، اور علی ہیں ان کے نمائندے، لہذا نمائندے کا حق یہ ہے کہ فوراً مدد کرے، اور یہ بتا دیا کہ دیکھو ہماری مدد کس کے ذریعے ہوگی تاکہ پہچان لو کہ ہادی کون ہے۔ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ 2 راستے ہیں، دونوں ہی راستے اللہ کی طرف جا رہے ہیں، ایک بغیر معرفت کے ہے اور ایک معرفت کا ہے۔ ایک جو ہے وہ خود سے سمجھ لیا ہے کہ یہ دین ہے، بے شک، اور اپنے حساب سے دین کو اصل اس کے مرکز سے ہٹا کے پیش کر رہے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو مرکزیت ہے وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی سیرت ہے، اس سیرت کو جو اپنا لے وہ اصل اسلام تک آ گیا۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب، آپ سے اجازت لینا چاہیں گے؟ شکریہ۔ بہت ہی عمدہ ایپیسوڈ یہ بھی رہا، اور آپ نے بہت ہی اچھی وضاحت کی، اور ہماری نالج میں مزید اضافہ بھی ہوا، اور ہمارے ناظرین کی نالج میں بھی یقیناً مزید اضافہ ہی ہوا ہوگا۔ فی الحال ناظرین، ہمیں اور ڈاکٹر قدسی صاحب کو اجازت دیں، اور ہم پھر حاضر ہوں گے اپنے آخری یعنی 5ویں ایپیسوڈ کے ساتھ۔ یہ ہماری 5 ایپیسوڈ کی سیریز ہے، اور ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے اس پروگرام کو اور وسیع کریں اور آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ کچھ ٹائم کے بعد، کچھ وقت کے بعد ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اسی موضوع کے ساتھ انشاءاللہ کوشش کریں گے، اور آپ کے سامنے اسلام اینڈ ہیومن رائٹس کے ہی سلسلے سے بات کریں گے۔ فی الحال ہمیں اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔